کس چیز سے فضیلت ہے؟ فضیلت اسم ذات سے ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ لڑنے میں فضائیہ سب سے بہتر ہے۔ کیوں؟ وہ جہاز ہے، اس کے پاس جہاز سے لڑتی ہے، اگر اس سے جہاز چھن جائے تو وہ بندوق والا اس سے بہتر ہے۔ جب تم سے اسم ذات چھن گیا تو وہ صفات اسماء والے تمہارے پہ حکمرانی کر رہے ہیں، تم ان کے محتاج ہو۔ ہم نے یو کے میں دیکھا ہر مسلمان ان کا محتاج ہے۔ کیوں محتاج ہے؟ اسم ذات چھن گیا۔ یہ اسم ذات کسی نبی کو نہیں ملا اور ترستے رہے، یہ تم کو ملا ہے۔ سب سے پہلے حضور پاک کو عطا ہوا، حضور پاک سے پھر 9 صحابہ کرام کو ملا جنہوں نے اس سے سلسلہ پھیلایا۔ یہ چشتی، نقشبندی، قادری اسی میں آتے ہیں۔ یہ 9 سلسلے سے کٹتے کٹتے 4 رہ گئے، اور 4 میں سے بھی 3 رہ گئے، اور سروردی بھی کٹ رہا ہے کیونکہ وہ ذکر اللہ کو چھوڑ کے صرف نعت خوانی میں لگ گیا، وہ صرف زبان میں لگ گیا، اس نے دل کو چھوڑ دیا۔ 9 صحابہ کرام سے پھر یہ 12 اماموں کو ملا جو وقت کے غوث تھے۔ 12 اماموں سے پھر لے کے یہ غوث پاک کو دے دیا، تب آپ غوث اعظم کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اسم ذات غوث پاک کے پاس ہے، آپ کو کہیں سے ملے، خواب میں ملے، کسی شیخ سے ملے، آپ غوث پاک کے مریدوں میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ یا غوث یا غوث۔ سبحان اللہ۔ جن لوگوں کو ان کے زمانے میں ملا وہ ان کے اصلی مرید ہیں، جن کو ان کے زمانے کے بعد کسی بھی وسیلے سے ملا وہ ان کے داخلی مرید ہیں۔ غوث پاک نے 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا ہے کہ میرا مرید ایمان کے بغیر نہیں جائے گا۔ فرماتے ہیں میرا مرید، میرا ہاتھ بہت بڑا ہے، تو ایمان سے کبھی بھی نہیں جائے گا۔ فرماتے ہیں میرا مرید کون ہوگا؟ میرا مرید وہی ہوگا جو ذاکر ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں ذاکر اسی کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ اللہ کرے۔ سبحان اللہ۔ وہ زبانی تو طوطا بھی اللہ اللہ کر لیتا ہے، وہ سگی سلطان پور رحمۃ اللہ کے کبوتر بھی اللہ اللہ کرتے ہیں، تو کیا وہ غوث پاک کا مرید ہو جائیں گے؟ نہیں۔ آپ نے 70 مرتبہ اللہ سے وعدہ لیا ہے۔ ادھر حدیث کہ جس کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ ہوگا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ حدیث اور قول ٹکرا گئے، اب بغیر حساب کتاب کے جنت میں کیسے جائے گا؟ ہر آدمی کا گمان ہے کہ مجھے کلمہ آتا ہے، مرتے وقت پڑھ لوں گا، لیکن ہزاروں میں کسی ایک کا سنتے ہیں کہ کلمہ پڑھتے پڑھتے گیا، مرنے سے پہلے زبان ہی بند ہو جاتی ہے، کسی کی 3 دن پہلے، کسی کی کئی دن پہلے، وہاں شرط ہے مر بھی رہا ہو اور کلمہ بھی پڑھ رہا ہو۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ جن کا بھی انہوں نے قصہ بتایا بھی، انہوں نے کلمے کا اتنا تکرار کیا کہ ان کی زبان ہر وقت کلمے میں رہتی، لیکن جب وہ باتیں کرتے تو کلمہ بند ہو جاتا، کیونکہ زبان کلمے میں رٹی ہوئی تھی نا۔ موت کا وقت آ گیا، اب شیطان نے سوچا یہ کلمہ پڑھتے پڑھتے جائیں گے، ہیں تو جنتی ہیں، بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، ایسا کروں ان کو الجھا دوں تاکہ کلمہ نہ پڑھ سکیں، ان کا حساب کتاب تو ہو نا۔ اللہ۔ اس نے آگے پوچھا بتاؤ بھائی تم نے رب کو کیسے مانا؟ دلیل دو۔ دلیل دی، 99 دلیلیں دے دی۔ اس کا مقصد تھا کہ دلیلوں میں ان کی جان نکلے، کلمہ نہ پڑھ سکیں۔ ادھر حضرت نجم کو بہت دور سے ہی دیکھ رہے تھے اور پانی کا چھینٹا مارا اور کہا ہے نادان تو کہ میں نے بغیر دلیل کے رب کو مانا اور کلمہ پڑھ۔ سبحان اللہ۔ اور 3 دفعہ تکرار کری، روح پرواز کر گئی۔ وہ شیطان نے ایسے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا جن کی زبانیں ہر وقت کلمہ پڑھ رہی تھی۔ عام آدمی کیسے کہہ سکتا کہ میں کلمہ پڑھ لوں؟ لیکن جو غوث پاک کے مرید ہیں، غوث پاک فرماتے ہیں اگر میرا ایک دفعہ کوئی مرید ہو جائے، ایک دفعہ اس کا قلب جاری ہو جائے، اس کی زندگی گناہوں میں بھی گزرے، مرتے وقت اس کا قلب جاری ہو جائے۔ اور دنیا پر ہے کس کی شاہی، اور بن کے مست ملنگ رہیں گے، دنیا والے دنگ رہیں گے۔ اب جو ان کا مرید تھا
اس کے دل کی دھڑکن اللہ اللہ کری تھی، وہ مر بھی رہا تھا، اللہ اللہ کر بھی رہا تھا۔ حدیثی میں زبان کے متعلق ہے، ہاں یہ زبان ہاں وہ زبان، اس دل کی زبان کو اس زبان سے 70 گنا زیادہ فضیلت ہے۔ مر بھی رہا تھا، اللہ اللہ کر بھی رہا تھا، حتیٰ مر گیا پھر بھی 1.5 سیکنڈ تک اللہ اللہ کرتا رہا۔ پہلے جان نکلتی ہے، بعد میں دل کی دھڑکن بند ہوتی ہے۔ بغیر حساب کتاب کے جنت میں کیسے جائے؟ چلا گیا قبر میں، چلا گیا، آگے منکر نکیر سب سے پہلے پوچھتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے؟ پوچھا تیرا رب کون ہے؟ وہ خاموش ہے، کفن پیچھے ہٹایا، لفظ اللہ چمک رہا ہے۔ دیکھ لے، جو پولیس والے ہوتے ہیں ان پہ پولیس کی مہر، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی اللہ پہ مہر۔ تیرا شاہی، تیرا شاہی۔ اس وقت فرشتے کہتے ہیں، منکر نکیر کہتے ہیں کہ اے بندہ خدا آرام سے سو جا، تو جان تیرا رب جانے، ہمیں تو شرم آتی ہے تجھ سے کیا پوچھیں۔ اس کے بعد پھر ایک اور فرشتہ آتا ہے، وہ 360 سوال کے جو آپ کفن پہ لکھ کے جاتے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں لکھا، چپ کر کے چلے گئے۔ ایک اور فرشتہ اس کا نام امان ہے، اس نے لکھے کے مطابق روح کو برزخ میں لے کے جانا ہے۔ وہاں کچھ بھی نہیں لکھا، روح کو دیکھا اللہ اللہ سے چمک رہی ہے، اس کو رضوان کے پاس لے جاتا ہے کہ اس کو بہشت میں داخل کر، وہ کہتا ہے اس کا حساب کتاب لا، وہ کہتا ہے یہ چمک دمک ہی اس کا حساب کتاب۔ اس طریقے سے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ اور غوث پاک کے مرید بنتے کیسے ہیں؟ ذاکر قلبی بنتے کیسے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا غوث، یا غوث، المدد، المدد۔ یقین کرو جو ایک دفعہ غوث پاک کا مرید بن جائے، کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں۔ لیکن رہا سوال کہ بنتا کیسے ہے، یہ بڑا مشکل، یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے۔ 11ویں دینے سے مرید نہیں بنتا، محب بنتا ہے، محب ہے، حقیقت مند ہے، مرید نہیں۔ مرید کیسے بنتا ہے؟ غوث پاک نے خود بھی مرید بنوائے اور اپنے ایجنٹ بھی چھوڑے ہوئے ہیں جو ان کے مرید بنواتے ہیں۔ جب کسی کو ذکر قلب دیا جاتا ہے، اس کے حلیے کو فرشتے بیت المعمور میں لے جاتے ہیں 7 دن کے اندر اندر۔ بیت المعمور والی مخلوق سے اللہ تعالیٰ خود کلام کرتا ہے، پوچھتا ہے اس کو کون لے آیا؟ جہاں سے ذکر عطا ہوا کہ میں لایا، کیوں لایا؟ اے اللہ تیرا دوست بنانے کے لیے۔ اب اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے اس کو دوست بنانے کی تو وہ کہے گا مجھے دوست نہیں چاہیے، پھر آپ 1000 کاملین کے پاس جائیں، کوئی ذکر قلب جاری نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کی مرضی ہوئی پھر کہے گا اس کا ضامن کون ہے؟ میں اس کو دوست بنا لوں، دوست کو تو آزمایا بھی جاتا ہے، تو آزماؤں یہ بھاگ جائے، اس کا ضامن کون ہے؟ اس وقت غوث پاک کام آتے ہیں۔ میں اس کو جانتا ہوں، میرے نام پہ جیتا مرتا ہے، اس کی ضمانت دیتے ہیں۔ اچھا گواہی کون دے گا؟ پھر جن 2 درباروں پہ جایا کرتا تھا وہ گواہی دیتے ہیں، ہم اس کو جانتے ہیں، پکا سننی ہے، وہ اس کی گواہی دیتے ہیں۔ تب اگر گواہی نہ دیں تب بھی مسئلہ خراب ہو جاتا۔ اچھا تصدیق کون کرے گا؟ پھر حضور پاک تصدیق کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب حضور پاک تصدیق کرتے ہیں پھر حکم ہوتا ہے کہ اس کا قلب جاری ہو جائے۔ پھر وہ کہتا ہے میں رات کو سو رہا تھا، میرے اندر سے اللہ اللہ شروع ہو گئی۔ اب وہ جیسا بھی ہے وہ ضمانت والے جانے، وہ تصدیق والے مست ملنگ رہیں گے، بن کے مست ملنگ رہیں گے، اور لاکھ ظلمات ستم سہیں گے۔ اور انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جن کی شفاعت کرائی جائے گی، انہی کے لیے، کیونکہ انہی کی ضمانت ہے۔
سبحان اللہ. اور یہ دو علم ہے تمہارے پاس، علم باطن اور علم ظاہر. یہ دین اسلام کے دو بازو ہیں، ایک بازو سے پرندہ اڑ نہیں سکتا. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو شیطان روکتا ہے، نماز پڑھ لی ذکر میں کیا، تاکہ وہ ایک پر میں رہیں. اور جو لوگ ذکر کرتے ہیں ان کو شیطان روکتا ہے، ذکر کر لیا تو نماز میں کیا. ظاہر والوں کو ادھر روکتا ہے، باطن والوں کو ادھر روکتا ہے. لیکن جو لوگ صرف ظاہر میں ہیں، ہم نے دیکھا ہے کئی سالوں مسجدوں کو ہی چکر لگا رہے ہیں، ملا کچھ نہیں. اور جو لوگ نماز کو چھوڑ کے صرف ذکر میں، ہم نے ان کو جنگلوں میں دیکھا، وہ جنگلوں میں چکر لگا رہے ہیں، ملا ان کو بھی کچھ نہیں. ملا ان کو جنہوں نے ظاہر کو بھی سدھارا اور باطن کو بھی سدھارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یقین کرو ان دونوں علموں کے بغیر نماز بھی کوئی نہیں ہوتی. نماز میں 3 شرطیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے. آپ نے آمین کہا. حضور پاک نے لوگوں کا کہہ دو اللہ ایک ہے. جنہوں نے آمین کہا وہ مسلمان ہوئے، جنہوں نے نہیں مانا وہ کافر ہے، جنہوں نے ہیل و جت کری وہ منافق ہوئے. اب مسلمان کس کو کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے. یہی ایک نقطہ ہے اگر سمجھ میں آ جائے تو. اور مسلمان اپنے دل کو کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے، وہ جواب دیتا ہے گھر میں آٹا ہی نہیں ہوتا. ہیل و جت کری نا. پھر کہتا ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، دل کہتا ہے نہیں بیوی بیمار ہے. ہیل و جت کری نا. لام یلد ولم یولد، دل کہتا ہے ڈیوٹی سے لیٹ ہو گئے چل. جو زبان پہ ہو وہی دل پہ ہو تو وہ صادق ہے نا، وہی مومن ہے نا. تو زبان پہ ہو تو دل میں ہو تو منافق ہے نا. کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی، منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے، اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے. بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا. یہ نماز دکھاوا ہے. قرآن مجید فرماتا ہے تو نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو نماز حقیقت سے بے خبر ہیں، ان کی نماز دکھاوا ہے. دکھاوا کیسے؟ بڑے خشوع خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں بڑی دیر سے نماز پڑھ رہا ہے، بڑا اچھا آدمی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں، نہ عملوں کو دیکھتا ہوں نہ شکلوں کو، نہ تیری داڑھی کو دیکھتا ہوں نہ تیرے سجدے کو، میں تیرے قلب اور نیت کو دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں ہوشیار ہے، جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں کاروبار. جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں کاروبار ہے. یہ نماز دکھاوا ہے. ساری عمر پڑھتے رہیں، اکیلے میں پڑھتے رہیں، تب بھی دکھاوا ہے. اور یہ نماز تباہی بھی ہے. تباہی کیسے؟